السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم زاویار نعمان کے 8 سب سے ہٹ پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 8، رفتہ رفتہ۔ یہ 2 لوگوں کی ایک واقعی کہانی بیان کرتا ہے جو اپنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے منظورہ شادی کے خوفوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے جب ہم زاویار، اعجاز اور صحیفہ جبار کھٹک کو جوڑے کے طور پر اسکرین شیئر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یقیناً وہ اپنے کرداروں میں کامیاب ہیں۔ نمبر 7، تیرے عشق کے نام۔ جیسا کہ مقبول پاکستانی ڈرامہ سیریز تیرے عشق کے نام اپنی 25ویں قسط آگے بڑھ رہی ہے، ناظرین اپنی نشستوں کے کنارے پر ہیں، بے صبری سے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کہانی کیسے سامنے آئے گی۔ 25ویں قسط نے ہمارے لیے کئی سلگتے ہوئے سوالات چھوڑے۔ بنیادی 24 طور پر مرکزی کرداروں خورشید زاویار نعمان نے ادا کیا، رتبہ ہبہ بخاری کی تصویر کشی اور التمش اسامہ خان کے درمیان پیچیدہ رشتوں کے گرد گھوما، جبکہ خورشید اور رتبہ کے درمیان کیمسٹری خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ التمش کے ساتھ رتبہ کی حرکتوں نے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے اور مداحوں کو اس کے حقیقی اداروں کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نمبر 6، سنگِ ماں۔ سنگِ ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے اور سنگِ ماں مارچ سے پہلے والی تربی کی دوسری سیریز ہے۔ مرکزی پلاٹ لائن ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ سے متاثر ہے۔ اسے مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، جس کی ہدایت کاری سیف حسن نے کی ہے اور پروڈیوس کیا ہے مومنہ درید اپنے وینس پروڈکشن MD پروڈکشن کے تحت۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقوں حق کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور بین مذہبی ہم آہنگی سے بھی متعلق ہے۔ اس میں نعمان اعجاز، عاطف اسلم، محمد حسن، ثانیہ سعید، سمیہ ممتاز اور عمیر رانا کے ساتھ کبرا خان، زاویار نعمان اعجاز اور ہانیہ عامر مرکوز کرداروں میں شامل ہیں۔ یہ اسلم کی ٹیلی ویژن پر پہلی اداکاری کی نشاندہی کرتا ہے جس نے ہلمند خان کا مرکزی کردار ادا کیا تھا اور اس سیریز کا ساؤنڈ ٹریک بھی گایا تھا۔ نمبر 5، مجھے پیار ہوا تھا۔ مہر ہانیہ عامر ایک بہت ہی لاپرواہ لڑکی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے، جس میں اس کے والدین اظہر شہوت علوی اور رافعہ سلمہ حسن، اس کے چاچا سرور نور الحسن اور خالہ انیسہ شہین خان شامل ہیں۔ کزن سعد وحاج علی اور نیلو رابعہ کلثوم شامل ہیں۔ سعد کو مہر سے ہمیشہ پیار رہا ہے، جس کے بارے میں صرف نیلو جانتی ہے۔ اس کے بعد مہر اپنی دوست انابیہ کی منگنی پر جاتی ہے، جہاں اس کی ملاقات انابیہ کے دوست اریب زاویار نعمان اعجاز سے ہوتی ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے۔ سعد اس سے ملنے کے بعد اس پر شک کرنے لگتا ہے۔ رافعہ نے اظہر سے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ مہر ایک امیر اور فینسی شوہر کے ساتھ پرتعش زندگی گزارے، جس سے اظہر خوش نہیں لگتا۔ نمبر 4، قصہ مہربانوں کا۔ قصہ مہربانوں کا ایک 2021 کی پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے پریمیئر 28 اگست 2021 کو ہم ٹی وی پر ہوا۔ اسے اقبال حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے، جسے فاخرہ جبین نے لکھا ہے اور MD پروڈکشن کے تحت مومنہ درید نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس سیریل میں ماورا حسین، احسن خان، زاویار نعمان اعجاز اور مشال خان نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں، جبکہ زیب رحمان سعید، محمد احمد غزالہ کیفی، خوشحال خان اور اریج محی الدین معاون کرداروں میں ہیں۔ مہربانوں کا کردار ماورا حسین نے ادا کیا ہے، ایک نرم دل، خیال رکھنے والی اور غیر فعال نوجوان عورت محبت اور بدگمانیوں کے ہاتھوں محض اس سے جڑے ہوئے رشتوں کو ٹوٹنے کی وجہ سے شکار ہوتی ہے، جس کی تصویر انتہائی گستاخانہ اور شدید انداز میں بنائی گئی ہے۔ نمبر 3، وہم۔ جنید اور اشال کزن ہیں اور ایک دوسرے کے
پیار میں ہیں۔ اشال کے والدین اس کی شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جنید کی والدہ رخسانہ کو اشال کے والد خاور کے ساتھ مسائل ہیں۔ برسوں پہلے رخسانہ کا شوہر انور حیدرآباد گیا تھا اور کبھی واپس نہیں آیا، اور اس کے خیال میں خاور اس کا ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ وہم ایک 2022 کی پاکستانی تھرلر ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مومل انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا تھا۔ یہ سیریز ایک الگ تھلگ اور آزاد عورت کے پر اسرار واقعات کے گرد گھومتی ہے جو دیکھ بھال کرنے اور ہمدرد ہونے کا بہانہ کرتی ہے۔ اس سیریز میں سویرا ندیم، شمیم حلالی بابر، علی کنزا ہاشمی اور زاویار نعمان اعجاز مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ پہلی بار ہم ٹی وی پر 22 جون کو نائٹ پروگرامنگ لائن اپ پر نشر ہوا۔ نمبر 2، گنجال۔ گنجال کے بیانیے کی بنیاد یہ ہے کہ زندگی ایک الجھی ہوئی گندگی ہے جسے کھولنے کی کوشش کرتے ہی مزید بڑھ جاتی ہے۔ خواہشات کی پروازیں نفرتوں کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ بندش کا زوال محبت کا عروج ہے۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ غائب رہتا ہے، چاہے وہ ختم ہو جائے، بوجھ باقی ہے جو دائمی زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سحر انگیز ڈرامے میں پاور کاسٹ نعمان اعجاز، صاحبہ نور اور آنے والے اسٹار پاور زاویر ستارے ہیں۔ نمبر 1، بختاور۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی بختاور ایک پرجوش طالب علم ہے جو 5 افراد کے خاندان میں رہتی ہے، جس کی ماں، ایک معذور بھائی اور ایک بڑی بہن ہے۔ اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کو زبردستی شادی میں بھیج دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے، جس پر اس کا چچا زبردستی اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے چاچا کو ایسا کرنے نہیں دیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کراچی بھاگ جاتی ہے۔ وہاں وہ سکینہ کے گھر میں رہتے ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور شریفہ کی دوست ہے۔ بختاور نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے بس کنڈکٹر کی نوکری ملنے تک ہر جگہ سے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تاہم مرد مسافروں کے رویے اور اس کے دوست کے قتل کی وجہ سے اس کے لیے کام کو آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ سکینہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ وہ انہیں حمید کو فروخت کر دے کیونکہ وہ بے روزگار ہیں، انہیں تنخواہ دینے سے قاصر۔